الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ ساری تعریفیں، بڑھائی اور بزرگی سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، جنہوں نے مختلف زمانوں میں، دنیا کے مختلف علاقوں میں، لوگوں کی مختلف زبانوں میں اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیو، پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے اسلامک ٹرمینالوجیز میں سے دنیا اور آخرت، ان دو اصطلاحات پر کچھ اظہار خیال کیا تھا، اور آپ کو یہ بات بھی میں نے بتائی تھی کہ یہ جو تصور ہے اس دنیا کی زندگی کا، اور پھر مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی کا، جسے ہم آخرت کہتے ہیں عربی میں، یہ کوئی نیا تصور نہیں ہے، بلکہ یہی تصور بائبل میں بھی پایا جاتا ہے، اور یہی تصور ہمارے ویدک جو اسکرپچرز ہیں ان میں بھی پایا جاتا ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے بائبل اور بھگوت گیتا کے حوالے سے یہ بات رکھی۔ اب اسی سلسلے میں کچھ اور آگے کی باتوں کو ہم آج کے جمعہ میں کریں گے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے جسے ہم اہلوک کہہ رہے ہیں، یہ امتحان کے لیے ہے، یہ بھی ہم نے اس سے پہلے دیکھا، اور مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے نا، جسے ہم پرلوک کہتے ہیں، the world to come, the next world, the hereafter، اور عربی کے اندر اسے آخرت کہا جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس موقع پر یاد آتی ہے کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ۔ حالانکہ یہ حدیث ایک منقطع حدیث ہے، تو جو روایت کی صحیح جو کتابیں ہیں اس کے اندر یہ حدیث نہیں لی گئی ہے، کیونکہ اس کا جو چین آف نریشن ہے یہ ڈسکنٹینیوڈ ہے، لیکن پھر بھی یعنی متن کے اعتبار سے یا معنی کے اعتبار سے یہ مانا جاتا ہے کہ یہ جو بات بتائی گئی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو کیا بات بتائی گئی کہ فَإِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ، یہ حدیث کا ایک حصہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا۔ فَإِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ، یہ جو دنیا ہے، یہ جو سنسار ہے، یہ تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تم جو ہے وہ پرلوک کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم لوگ آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، ہے نا۔ اور جب ہم دنیا اور آخرت کی جو میننگز کو دیکھ رہے تھے تو وہاں پر ہم نے ساتھ میں یہ بھی دیکھا کہ دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے، ٹیمپرری ہے نا، اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ بہت زیادہ لمبی اور جسے ایور لاسٹنگ کہا جاتا ہے نا، فار ایور اینڈ ایور والی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس طرح کی زندگی ہے آخرت میں، ٹھیک ہے۔ اور اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی آخرت میں کیا ہوگا، ہے نا، دا نیکسٹ ورلڈ، دا ورلڈ ٹو کم کے اندر کیا ہوگا، یا پھر پرلوک کے اندر کیا ہوگا، تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر دو طرح کے انجام ہمارا انتظار کر رہے ہیں، اور اس میں سے ایک انجام کے اوپر آج میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، اور وہ ہے جہنم۔
ٹھیک ہے، قرآن مجید کی ٹرمینالوجی میں سے آج جس ٹرم پر ہم بات کر رہے ہیں وہ ٹرم، وہ اصطلاح ہے جہنم، اور یہ کچھ لوگوں کا انجام ہے جو آخرت میں ان کے سامنے آئے گا، اور پھر اس انجام کو وہ بھگتنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر پہلے یعنی اس کے ریفرنسز میں جانے سے پہلے ہم اس بات پر بھی تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے کہ آخرت کی کیا ضرورت ہے، اور پھر وہاں پر جو یہ سزا کی بات ہے نا، جہنم کی بات، آگ میں جلائے جانے کی اور دنڈ دیے جانے کی جو بات ہے، یہ ضروری ہے بھی یا نہیں، ہے نا، ذرا سا ہم اس پہلو کے اوپر غور کرتے ہوئے آگے چلیں، کیونکہ بہت سارے وہ لوگ جو ناستک ہوتے ہیں یا ایگنوسٹک یا اسکیپٹک ہوتے ہیں، ان کے سامنے یہ سوال ہوتا ہے کہ بھئی یہ آخر سزا کیوں دی جانی چاہیے؟ اوکے، سزا کی میں بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس وقت ہم نرک کے سلسلے میں گفتگو کرنے والے ہیں، ورنہ یہی آرگیومنٹ، یہی بات جنت کے لیے بھی ہے، سورگ کے لیے بھی ہے، جسے ہم انگلش کے اندر پیراڈائز کہتے ہیں، تو سملر آرگیومنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت ہم سزا والے پہلو کا آرگیومنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو مرنے کے بعد سزا کا جو تصور ہے، کیا یہ مطلب کوئی لاجیکل اور مطلب ریشنل بات ہے کہ انسان نے یہاں پر کچھ زندگی گزاری اور پھر وہ مر جاتا ہے، اور مرنے کے بعد اسے اس کے دشکرموں کی، اس کے پاپوں کی، اس کے گناہوں کی سزا دی جا رہی ہے؟ تو میں ایک سمپل سا یعنی کہ ایگزامپل آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ویسے مطلب پھر آپ اس کے ایکسٹینشن کے اندر بہت ساری مثالوں کو اپنے آپ جو ہے سوچ سکتے ہیں، کنسیڈر کر سکتے ہیں، تو یہ بات اور زیادہ وضاحت کے ساتھ میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہے، اور دنیا میں ایسے بہت سارے ہوئے ہیں، جس نے سمجھیے کہ 100 لوگوں کا قتل کر دیا ناحق، ٹھیک ہے، اس نے 100 لوگوں کو بے رحمی سے، ظلم کے ساتھ میں قتل کر دیا، جان سے مار دیا، اور وہ لوگ معصوم تھے، ٹھیک ہے، اور اس شخص نے اسے مار دیا۔ اب اگر یہ گرفتار ہو گیا، ٹھیک ہے، دنیا کی کسی پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور دنیا کی کسی عدالت میں اسے پیش کیا گیا اور اس پر مقدمہ قائم کیا گیا، ہے نا، کیس اس پر جو ہے قائم کیا گیا، اور پھر وہ کیس کے بالکل اختتام پر کورٹ کا یہ فیصلہ آیا کہ یہ شخص اپرادھی ہے، یہ گنہگار ہے، یہ کرمنل ہے نا، یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ اپرادھی ہے، لہذا اسے سزا دی جائے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ کوئی سزا ایسی ہے جو اس دنیا کی زندگی میں ہم اس شخص کو دے سکتے ہیں، کورٹ اس شخص کو دے سکتا ہے جو اس 100 لوگوں کے قتل کے برابر ہے؟ ایسی کوئی سزا ہے؟ یعنی ایک کامن سینس سے اگر ہم اس سچویشن کو دیکھیں اور اس کو اگر ہم اینالائز کریں تو پھر ایک مطلب سزا جتنا 100 لوگوں نے سفر کیا ہے، جتنا انہوں نے تکلیفیں برداشت کی، اور پھر یعنی انہوں نے پران تیاگ دیے، وہ مر گئے نا، اس آدمی نے انہیں مار دیا، تو اگر اس آدمی کو 100 مرتبہ مرتیو دنڈ دیا جا سکتا ہے، 100 بار اس کا قتل اگر کیا جا سکتا ہے، تو پھر ایک ایک کر کے جتنے لوگوں کو اس نے مارا ہے اتنے بار اسے موت کی سزا دی جائے گی، وہ مر جائے گا، اور پھر اس کو زندہ کیا جائے، پھر اسے پھر سے مارا جائے، پھر وہ زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے، اور 100 لوگوں کو چونکہ اس نے مارا ہے تو پھر ایسا اس کے ساتھ 100 مرتبہ کیا جائے، تو ہم پھر یہ اطمینان کسی حد تک کر سکتے ہیں کہ ہاں وہ 100 لوگوں کے خون کا جو بدلہ ہے، جو سزا ہے، وہ اسے دے دی گئی، ہے نا۔ ظاہر سی بات ہے اس کے اندر اور باریکیوں میں اگر ہم جائیں گے، ہے نا، ڈیٹیلنگ میں جائیں گے، تو پھر اس نے جن کو جس طرح سے مارا، جتنا تڑپایا، وہ سب چیزوں کا بھی خیال رکھنا پڑے گا ایگزیکٹلی، یعنی کہ انصاف کرنے کے لیے۔ لیکن یہ جو ایک ہائپوتھیٹیکل سولوشن میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے،
آپ مجھے یہ بتائیے کیا دنیا میں ایسا سولوشن پر عمل کرنا پاسبل ہے؟ اس طرح کی سزا کسی کو دی جا سکتی ہے؟ تو پتہ چلا کہ دنیا میں انسان ایسا کرنے سے بالکل بے بس ہے۔ دنیا کی عدالتیں زیادہ سے زیادہ کسی کو ایک بار سزائے موت سنا سکتی ہیں اور اسے مرتیو دنڈ دیا جا سکتا ہے۔ وہ بھی آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ میکسیمم دنیا کے کنٹریز کے اندر وہ رواج بھی ختم ہو گیا ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی کورٹ یہ فیصلہ بھی کر دے کہ اسے موت کی سزا دے دی جائے کیونکہ اس نے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے، تو پھر یعنی کہ اس کا قتل ایک بار ہوگا، اس کو سزائے موت ایک بار دی جائے گی، تو یہ جو 100 لوگوں کو اس نے قتل کیا ہے اس میں سے ایک کا بدلہ ہو گیا، پھر 99 لوگ جس کو اس شخص نے قتل کیا تھا ان کا بدلہ تو رہ گیا۔ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ دنیا میں اس کے جرائم کا پورا بدلہ دینا، اس کو پوری سزا دینا ممکن نہیں ہے۔ تو پھر اب ہونا کیا چاہیے؟ کیا اب اس ناانصافی کو ایسے ہی یعنی اب چھوڑ دیں گے ہم؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے سرشٹی کرتا نے، ہمارے کریٹر نے اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور لوک کی رچنا کی ہے جسے ہم پرلوک کہتے ہیں، ایک اور وہ یعنی کہ دنیا ہے جسے ہم آخرت کہتے ہیں، مرنے کے بعد والی دنیا ہے نا، اور وہاں پر ایسے لوگوں کا حساب کتاب کرنے کے بعد انہیں پورا دنڈ دیا جائے گا، ہے نا۔ اور بہرحال میں نے تو بس ایک ایگزامپل آپ کو دیا ایک کرائم کا۔ اب انسان کی زندگی جتنی لمبی ہوگی، 50 سال 60 سال 100 سال ہے نا، اس میں پھر اب وہ کتنے کیسے وہ کرم کرتا ہے نا، اچھے کرم کرتا ہے یا دشکرم کرتا ہے نا، بھلائیاں برائیاں وہ جو کرتا ہے، وہ سب چیزوں کا حساب کتاب ہونا ہے۔ تو بہرحال وہ جب حساب کتاب ہو جائے گا اور یہ طے ہو جائے گا کہ اس کے جو پاپ ہیں وہ اس کے پنیہ سے زیادہ ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اسے وہاں پر سزا دی جائے گی۔ وہاں پاسبل ہے نا، وہ جو آخرت ہے، وہ جو پرلوک ہے، وہاں پر پاسبل ہے کہ انسان کو اس کے گناہوں کی پوری سزا دی جائے۔ اوکے، تو یہ مطلب انسان سے اگر آپ پوچھیں گے تو یعنی کہ وہ بھی ریشنلی سوچ کر اسی کنکلوژن پر پہنچے گا، ہے نا۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ بات اور زیادہ یعنی بہتر طریقے سے وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کے اوپر ظلم کیا گیا ہے نا۔ کوئی ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن پر اس طرح کا اگر کوئی ظلم نہیں ہوا تو ہم اس تکلیف کا ہے نا، اس بے بسی کا، اس پریشانی کا، اس درد کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ خالی دور سے ٹھہر کر کچھ تھوڑا بہت ہم امیجن کر لیتے ہیں، ہاں بہت خراب ہوا ان کے ساتھ، لیکن وہ جس بے دردی کے ساتھ میں ہے نا ان کے ساتھ جو مطلب معاملہ کیا گیا، اس کی ایکچوئل تکلیف کو ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ تو ان سے جب پوچھا جائے گا ہے نا، تو پھر وہ بتائیں گے کہ مطلب یہ سزا ضروری ہے نا۔ یہ کیا کہ ایک طرف اس نے 100 لوگوں کا قتل کر دیا اور بدلے میں بس یعنی اسے ایک بار سزائے موت دی گئی، اور پھر 99 لوگوں کی تو ہم سزا لینے سے بے بس ہو گئے، ہے نا۔ مطلب اس کو پنشمنٹ دینا چاہیے تھا، وہ پنشمنٹ کہیں دینے کا انتظام ہونا چاہیے، ہے نا، انصاف کا انتظام ہونا چاہیے۔ تو پھر یہ انصاف کا انتظام ہے نا۔ اور چونکہ ہم صرف ایک لیول تک کنوکشن اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، ایک ریشنلی اس بات کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے، اسی فطری بات کو پرمیشور نے اپنے گرنتھوں کے دوارا، اپنے رشیوں کے دوارا ہے نا، پیغمبروں کے دوارا کنفرم کیا ہے کہ ہاں مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، پرلوک ہے، اور پھر وہاں پر ایسے دوشی جو لوگ ہوں گے، ایسے پاپی جو لوگ ہوں گے، ان کو دنڈ دینے کا پورا انتظام ہے نا۔ یہ کنفرمیشن پرمیشور نے، اللہ نے ہمیں آسمانی کتابوں میں دیا ہے۔ اس کا ریفرنس اب میں آپ کے سامنے رکھوں گا اسی ترتیب میں، گیتا، پھر بائبل، اور پھر قرآن کی روشنی میں۔ گیتا کے اندر
अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 44 यानी 1:44 भगवत गीता के अंदर कहा गया है, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दना नरके नियतम वासो भवतीत्य नुशुश्रुमा। ठीक है, बहुत क्लियरली एक बात कही गई। क्या कहा गया? हे जनार्दन, अर्जुन से कहा जा रहा है, हे जनार्दन, मैंने गुरुजनों से सुना है कि जो लोग कुल परंपराओं का विनाश करते हैं वे अनिश्चित काल के लिए नरक में डाले जाते हैं। तो ये जो अरबी वर्ड है जहन्नुम है ना, उसे संस्कृत में क्या कहा गया? उसे नरक कहा गया, नरक। ठीक है, और नरक का वर्णन यहां पर भगवत गीता के अध्याय नंबर 1 और श्लोक नंबर 44 के अंदर इस तरह से हुआ है। इंग्लिश में अगर मैं आपके सामने पढ़ दूं तो इस तरह है कि ओ जनार्दन, I have heard from the learned that those who destroy family traditions dwell in hell for an indefinite period of time. तो नरक है ना, और उसमें जो लोग डाले जाएंगे उनका पाप भी बताया गया है, यानी एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज के अंदर के जो फैमिली ट्रेडिशंस को डिस्ट्रॉय करते हैं, है ना, कुल परंपराओं का विनाश करते हैं जो लोग, ठीक है, तो उनको नरक में अनिश्चित काल के लिए डाल दिया जाता है, इनडेफिनेट पीरियड के लिए उन्हें डाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये तसव्वुर कोई कुरान में पहली बार जहन्नुम का तसव्वुर नहीं दिया गया, बल्कि हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स के अंदर भी बहुत वाज़ेह तौर पर, है ना, ये तसव्वुर नरक का दिया गया है। अच्छा, होली बाइबल में अगर आप गौर करेंगे तो क्या बात बताई गई है? मैथ्यू के अंदर चैप्टर नंबर 7 और वर्स नंबर 13 में कहा गया, गो इन थ्रू द नैरो गेट बिकॉज द गेट टू हेल इज वाइड। यानी जो तंग दिखने वाला जो रास्ता है, जो फाटक है ना, जिंदगी जरा तंग महसूस होती है जब हम बाज लोगों को, है ना, जब वो परमेश्वर के आदेश को पालन करते हुए इस दुनिया की जिंदगी को जब गुजारते हैं तो जरा जिंदगी तंग महसूस होती है ना, और चूंकि आज़ादी नहीं होती ना, मनचाही जिंदगी नहीं गुजार सकते, अपनी अय्याशी और, है ना, अपने हिसाब से मज़े नहीं कर सकते, तो ज़रा कुछ तंगी महसूस हो सकती है। तो वही बात जो इंसान फील करता है वो बताई जा रही है। तो गो इन थ्रू द नैरो गेट, जो पतला जो है ना, नैरो जो फाटक है, उसमें से दाखिल हो जाओ। बिकॉज द गेट टू हेल इज वाइड, क्योंकि नर्क का जो दरवाज़ा है, जहन्नुम का जो दरवाज़ा है, वो बहुत बड़ा है ना। एंड द रोड दैट लीड्स टू इट इज ईजी, और जहन्नुम को जाने का रास्ता बड़ा आसान है। एंड देर आर मेनी हु ट्रैवल इन इट, उस रास्ते पर चलने वाले भी बहुत हैं। ठीक है, तो जहन्नुम का वाज़ेह तस्करा, हेल का वाज़ेह तस्करा हम देख रहे हैं यहाँ पर बाइबल के अंदर हो रहा है। और फिर रेवलेशन के अंदर चैप्टर नंबर 9 और वर्स नंबर 6 के अंदर बताया गया है कि ड्यूरिंग दोज 5 months दे विल सीक डेथ बट विल नॉट फाइंड इट। अब इनको जब सजा दी जा रही है तो ये जो आग में जलने वाले, नरक में जाने वाले जो लोग होंगे, वो क्या करेंगे? वो मौत को तलाश करेंगे, मृत्यु को तलाश करेंगे कि मर जाएं और किस्सा खत्म हो जाए, बट दे विल नॉट फाइंड इट, है ना, मगर मौत उन्हें नहीं मिलेगी। दे विल वॉन्ट टू डाई, वो मरना चाहेंगे, बट डेथ विल फ्ली फ्रॉम देम, मगर मौत उनसे दूर भागेगी। यानी वो हमेशा हमेशा वहां पर उस हाल के अंदर रहेंगे, है ना, मौत उन्हें नहीं आएगी। और फिर मार्क, बाइबल के अंदर मार्क चैप्टर नंबर 9 और वर्स नंबर 48 के अंदर कहा गया, देर, वहां पर, यानी नरक की तरफ इशारा है, द वर्म्स दैट ईट देम नेवर डाई, वो जो कीड़े मकोड़े वहां पर जो उन्हें खाएंगे वो कभी मरेंगे नहीं। एंड द फायर दैट बर्न्स देम इज नेवर पुट आउट, और वो आग जो उनको जलाएगी, उन दुष्टों को, उन पापियों को जो आग जलाएगी, वो कभी नहीं बुझेगी। बात समझ में आ रही है? वही तसव्वुर, ठीक है, एक लंबी इनडेफिनेट पीरियड के लिए, या एवर लास्टिंग, है ना, या तो मतलब वो लोग हमेशा हमेशा रहेंगे जहन्नुम के अंदर, या फिर अपनी सजाओं का
جو پیریڈ ہے وہ وہاں پر گزاریں گے، اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ ہے نا وہاں سے جہنم سے، نرک سے نکالنے کا معاملہ ہوگا۔ بہرحال وہاں پر جب ہوں گے، وہاں جہنم میں جو چیزیں ہیں وہ تو کبھی مرنے والی، اور آگ جو وہاں کی ہے وہ بجھنے والی نہیں ہے۔ یہ ہے بائبل کے اندر کے کچھ اشارے۔ ظاہر سی بات ہے میں سارے ریفرنسز ابھی آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا ہے نا، ایک ایک دو ریفرنسز کے ساتھ میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد یہی بات قرآن مجید میں یاد دلائی گئی ہے نا، اور 2 آیتیں میں نے جو آپ کے سامنے ابتدا میں تلاوت کی، ان میں یہی بات جہنم کی بات ہے نا، اور جہنم کی آگ کی بات بتائی گئی ہے۔ تو ایک آیت کے اندر اس طرح سے ہے، یہ قرآن مجید کی چیپٹر نمبر 39 کی آیت نمبر 72 کے اندر کہا گیا، قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا۔ وہ جو پاپی ہوں گے، وہ جو گنہگار ہوں گے ہے نا، جو پرمیشور کی آگیا کا پالن دنیا میں نہیں کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے ہے نا، انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی احکام کا، اور پھر اسی حالت میں وہ مر گئے، وہاں پر آ گئے، ان کا حساب کتاب ہوا ہے نا، یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ جہنم میں جانے والے ہیں، تو پھر ان سے کہا جائے گا، کیا کہا ہے؟ قیلا مطلب ان سے کہا جائے گا، قیل ادخلوا ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں سے جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ، نرک کے اندر پرویش کرو، خالدین فیہا، وہاں پر تم ہمیشہ رہو گے، فبئس مثوى المتکبرین، کتنا برا ٹھکانہ ہے ان لوگوں کا جو تکبر کرتے ہیں، جو ایروگینٹ ہیں ہے نا، جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، جو ایگوئسٹک لوگ ہیں ہے نا، یہ ایسے لوگوں کا کتنا برا یہ ٹھکانہ ہے۔ تو نرک میں جائیں گے اور وہاں پر کیسے رہیں گے؟ بعض پاپی وہ ہوں گے جو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، تو وہ یہ آیت ان پاپیوں کے لیے کہ خالدین فیہا، جب ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جہنم کے اندر، تو پھر ان کی حالت یہ ہوگی کہ خالدین فیہا، وہ وہاں پر ہمیشہ رہیں گے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے وہاں پر، بہت ساری یعنی دنڈ اور سزائیں ان کو نرک کے اندر، جہنم کے اندر دی جائیں گی۔ اور پھر ایک اور آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کہ بلا من کسب سیئۃ، ہے نا، پھر سن لو کہ جس کسی نے پاپ کیا، جس کسی نے برائی کی، جس کسی نے گناہ کیا، من، دیکھیے آپ دیکھیے کتنی یونیورسل بات ہے یہ، یعنی whoever it is, whosoever does evil, does sins، ہے نا، بلا من کسب سیئۃ، پھر سن لو کہ جس کسی نے گناہ کیے ہیں، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کے گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا ہے نا، that person is engrossed by their sins، ڈوب گیا وہ پاپوں کے اندر ہے نا، تو پھر کیا ہوگا؟ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہی لوگ ہیں جو آگ میں جانے والے لوگ ہیں۔ تو نرک کو، جہنم کو آگ بھی کہا گیا، نار، عربی میں نار جو ہے کیا ہے؟ یہ جہنم کی آگ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور بھی نام ہے نا، الگ الگ، حطمہ کہا گیا، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے مطلب مختلف نام ہیں جو جہنم کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ تو یہاں پر نار کا لفظ استعمال ہوا، آگ، تو اولئک اصحاب النار، یہ ہیں آگ میں جانے والے لوگ، ہم فیہا خالدون، یہ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو نرک میں جانے والے یہی وہ پاپی ہیں ہے نا، اور مطلب بات بالکل یعنی پھر سے کمپریہنسو طریقے سے بتائی گئی، اور جیسا میں نے کہا یونیورسل، من کسب سیئۃ، جس کسی نے، جو کوئی بھی وہ ہے نا، کیونکہ یہ ایک کمیونل مینٹیلٹی ہو جاتی ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ بھئی ہم ایک ایسا گروپ ہے نا، اور ہم جہنم میں نہیں جائیں گے چاہے ہم جو کچھ بھی کریں، وی آر فری ٹو ڈو واٹ ایور وی لائک، وی کین ڈو سنس، وی کین ڈو ایول، ہم منمانی زندگی گزاریں گے، ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے، ایسا سوچ ہو جاتی ہے نا بعض لوگوں کی، ان کے الگ الگ پھر ویسے بہت سارے گروپ بن جاتے ہیں، ہر گروپ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی جہنم میں ہم نہیں جائیں گے، پھر چاہے ہم جو کچھ بھی کریں۔ یہ بات ختم ہو جاتی ہے قرآن کی اس آیت کے اندر، من مینز whoever، جو کوئی،
جو کوئی گناہ کرے گا، اور پھر وہ گناہ ایسے ہوں گے کہ وہ گھر جائے گا اپنے گناہوں میں، ہے نا، اس کے گناہ اس کا احاطہ کر لیں گے، تو پھر وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں پر وہ ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے؟ تو یہ کیونکہ زندگی ایک امتحان ہے، اور امتحان جب تک ہم زندہ ہیں تو پھر امتحان چل رہا ہے نا، زندہ بھی ہیں اور یہ سمجھ لے رہے ہیں اگر کہ بھئی ہمارا امتحان ہو گیا، ہم تو کامیاب لوگ ہیں، ہے نا، ہم سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، ہم سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی، اور ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. پھر یہ تو ایک مطلب انتہائی ہے نا بڑی غلط فہمی میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں. اور یہی وہ تصور ہے، یاد رکھیے، یہی وہ تصور ہے جو انسان کو حیوان بننے کی اجازت دے دیتا ہے کہ مجھ سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا، مجھے کوئی سزا نہیں دی جائے گی فار سو اینڈ سو ریزن، ہے نا. کوئی نہ کوئی ریزن ہر کوئی بنا لیتا ہے، اور پھر وہ ریزن بتا کر یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سزا نہیں دی جائے گی. قرآن مجید میں ایسے لوگوں کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے نا. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا. یہ اس زمانے میں رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کی جو ہے بات ہو رہی ہے. اوکے، مطلب میں اس لیے خاص طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ لا کر یہاں آج کے یہودیوں کے اوپر مت چسپاں کریے اس آیت کو. ٹھیک ہے، وہ وقت کے وہ لوگ اور ان کا بیہیویئر کیا تھا وہ اسپیسیفکلی جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. کیا کہا انہوں نے؟ وَقَالُوا، انہوں نے کہا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا، ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، نرک میں جو اگنی ہے وہ ہمیں نہیں چھوئے گی، اگر چھوئے گی بھی تو بس تھوڑی سی مدت تک، الا ایام معدود، اگر گئے بھی جہنم میں تو بس ایک شارٹ پیریڈ کے لیے ہم جائیں گے. آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے اس خیال کا کیا جواب دیا ہے، اس بات کا کیا جواب دیا ہے؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، ان سے پوچھیے، قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اے نبی ان سے پوچھیے کیا تم نے اللہ سے اس طرح کا کوئی وعدہ لے لیا ہے، کوئی پرومس لے لی ہے نا. قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ وعدہ، کہ اللہ نے تم سے وعدہ کر دیا اور اب وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، کیا ایسا کوئی معاملہ ہے؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر تم اللہ پر وہ باتیں کہہ رہے ہو جو تم نہیں جانتے، ہے کہ نہیں؟ یہ ہے اپنے آپ کو لوگ کیا کرتے ہیں، یہ تصور دے کر جہنم کی آگ سے بری سمجھتے ہیں، اور ایسا کر کے دنیا کی زندگی پر اور ہمارے بیہیویئر پر، ہمارے کیریکٹر پر کیا امپیکٹ پڑتا ہے کہ ہم ارریسپانسبل ہو جاتے ہیں. بھئی کرو جو کرنا ہے نا، کرو، گناہ کرو، عیاشی کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بھئی ہم تو ان کے فلاں کے نام لیوا ہیں اور ہمیں بچا لیا جائے گا. تو یہ لائسنس اپنے آپ کو دے رہے ہیں گناہ کرنے کا، ہے نا. اور یہی وجہ ہے، آپ دنیا میں غور کر کے دیکھیں، صرف مطلب میں نے مسلمانوں کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھی، آپ دوسرے گروہوں میں، ہمارے عیسائی بھائیوں میں دیکھیں، آپ اس طرح سے ہمارے ہندو بھائیوں میں دیکھیں، بہت سارے لوگوں نے اپنے لیے اس طرح کے الگ الگ جوازات پیدا کر دیے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس تو چانس ہے، ہم بچ جائیں گے، ہمیں نہیں جو ہے دنڈ دیا جائے گا. اور اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ پھر وائی ٹو کنٹرول مائی سیلف، کیوں اپنے آپ پر میں قابو رکھوں، کیوں اپنے نفس کو دباؤں، کیوں خواہشات کو کا جو ہے گلا گھوٹوں، اور کیوں گھٹ گھٹ کے زندگی گزاروں. چلو انجوائے کرتے ہیں، ویسا معافی ہو گئی نا، لیٹس انجوائے، کرو، چوری کرو، ڈاکے ڈالو، زنا کرو، کرتے رہو، معافی تو ہو چکی ہے، جہنم میں ہم نہیں جانے والے. یہ انتہائی سراسر غلط تصور ہے. اور میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی جو باتیں رکھی ہیں، ہے نا، وہ جنرل ہیں، یعنی انسانوں میں سے جو کوئی پرمیشور کی آگیا کا پالن کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور پھر اس پر گامزن، اس راستے پر گامزن ہو جاتا ہے، اسے عربی میں مسلم، آگیا کاری، سمرپن کرنے والا، اوبیڈینٹ اسے کہتے ہیں. اور یہی دھرم ہے، آگیا کا پالن کرنا، آگیا کاری بن جانا، سمرپن، کمپلیٹلی سبمیشن کر دینا، یہی دھرم ہے، اسی کو عربی میں اسلام کہتے ہیں. وہی چاہیے پرمیشور کو، اللہ تعالیٰ کو وہی مطلوب ہے. اور کیوں کریں گے ایسا؟ تاکہ ہم لوگوں کے لیے سراسر خیر اور بھلائی بن جائیں. اور نہیں، انکار کر رہے ہیں، ان باتوں کو نہیں مان رہے ہیں، تو کیا ہوگا اس میں؟
لوگ سیلفش ہو جائیں گے، ہے نا، خود غرض ہو جائیں گے اور مطلبی ہو جائیں گے، اور پھر وہ من چاہی زندگی گزاریں گے جہاں پر وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچائیں گے، ان کے جان مال عزت اور آبرو کو وہ نقصان پہنچاتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اور یہی تو منع کیا گیا ہے نا۔ اور پھر جب بہرحال آزادی دے دی گئی ہے نا، راستے بتا دیے گئے اور آزادی دے دی گئی، اور آپ کو ریکمنڈیشن دے دیا گیا ہے کہ آپ کو کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے، ہے نا، آرڈر بھی دیا گیا، ریکمنڈیشن بھی دیا گیا کہ آپ کو جو ہے بھلائیوں کا راستہ، روشنی کا راستہ، ہے نا، اچھائیوں کا راستہ آپ کو اختیار کرنا ہے۔ بہرحال مرضی آپ کی اپنی ہے نا، کیونکہ یہ تو امتحان ہے، امتحان بغیر آزادی کے نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس آزادی کا جو کوئی درپیوگ کرے گا، جو کوئی اس کا غلط استعمال کرے گا، پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ الفاظ یاد آتے ہیں جب آپ نے پہلی مرتبہ اپنے خاندان کے لوگوں کو بلا کر جب دعوت کی کھانے کی، اور پھر اس کے بعد جب بات رکھی، ہے نا، تو آپ نے کہا اے میری بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے میری پھوپھی صفیہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی پروفٹ کی بیٹی، پروفٹ کی پھپھو، اب اور کتنا قریبی رشتہ ہے، اور کیا قریبی رشتہ ہو کہ مطلب ان کو یہ رشتے کی وجہ سے جو ہے فرگیو کر دیا جائے، ان کے لیے گارنٹی دے دی جائے کہ بھائی آپ جنت میں جانے والے ہیں۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، آپ کو زندگی گزارنی ہے، آپ کو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، آپ کو بھلائیوں کے راستے کے اوپر اپنے آپ کو چلانا ہے، اور مرتے دم تک اسی حالت میں آپ کو رہنا ہے، پھر آپ کا حساب کتاب ہوگا، ہے نا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہ کہاں سے مطلب آپ دیکھیں دین کے اندر جو تصورات ہم لا چکے ہیں کہ بھئی فلاں نے مطلب ہماری بخشش کا انتظام ہو گیا، فلاں کر دیں گے، رسول اللہ کر دیں گے، کوئی ہے نا ولی ہمارے جو ہے کر دیں گے، کوئی بزرگ کر دیں گے، کوئی بہرحال جو بھی ہیں، مطلب اس کی لسٹ بڑی لمبی ہے نا۔ عیسائیوں کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کر دیں گے، بھئی ان کے اوپر ایمان لا لیا، چلو وہ جو تصور انہوں نے بنایا ہمارے عیسائی بھائیوں نے، ان میں سے بعض لوگوں نے، کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو سزا دے دی، سارے انسانوں کے گناہوں کی سزا اپنے بیٹے کو دے دی۔ یعنی یہ خود اپنے آپ میں آپ بتائیے انصاف ہے کہ ناانصافی ہے کہ دوسرے کے گناہ کی سزا کسی اور کو دی جائے؟ اور یہ پھر بتا رہے ہیں، یعنی یہ سزا کا یہ یعنی جو طریقہ ہے یہ منسوب کر رہے ہیں سب سے بڑے منصف کے اوپر، سب سے بڑے انصاف کرنے والے اللہ کے اوپر یہ تھوپا جا رہا ہے کہ بھئی وہ اس نے ایسا کر دیا۔ یہ تو ناانصافی کی بات ہے۔ یعنی آپ ایک چھوٹے بچے سے پوچھیں، وہ بولے گا کہ کسی اور کی سزا جو ہے کسی اور کو دے دی جائے، تو سارے انسانوں کی سزا خدا نے اپنے بیٹے کو دے دی۔ اب یہ باقی لوگ کیا کریں؟ وہ بس یعنی اس بیٹے کو مان لیں، جیزس کو مان لیں، اور پھر وہ کنفیس کر لیں اپنے سنس، اپنے گناہوں کو کنفیس کر لیں، ختم۔ پھر چاہے انہوں نے کتنا بڑا گناہ کیا ہو وہ معاف۔ ارے یہ بھی اسی طرح کا ایک لائسنس ہے نا، بس اس کا ڈیزائن تھوڑا سا مختلف ہے۔ یہ لائسنس پھر انسان کو کیا کرتا ہے؟ ارریسپانسبل بناتا ہے۔ بھائی کرو کچھ بھی، یور سنز ہیو بین فارگیون، آپ کے تو گناہ معاف ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے نا، جو کوئی گناہ کرے گا اور گناہوں میں ڈوب جائے گا تو پھر یعنی یہ تو کہنے کا طریقہ ہے نا، ہوگا یہ کہ مطلب جس کے گناہ اس کی بھلائیوں سے زیادہ ہوں گے، ہے نا، جس کے پاپ اس کے پنیہ سے زیادہ ہوں گے، تو پھر وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور پھر وہ وہاں پر ہمیشہ رہے گا۔ تو ساتھیو، یہ تصور انسان کو ایک با اخلاق انسان بناتا ہے۔ یہ چیز کا جو ڈر ہے نا کہ وہاں دنڈ دیا جائے گا، ہو سکتا ہے دنیا میں بچ جاؤں، کوئی بھی گناہ کروں پکڑا نہ جاؤں، ہو سکتا ہے کہ بچ جاؤں، لیکن وہ خدا جو ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، ہر وقت میری ہر بات سن رہا ہے، میرے دل کے حال سے بھی وہ واقف ہے، وہ گواہ بھی ہے، اور پھر وہ حساب کتاب لینے والا بھی ہے، تو پھر یعنی وہاں تو مطلب یہاں بچ بھی گیا تو وہاں تو حساب دینا ہے، وہاں اگر پھنس گئے تو پھر مطلب بہت بری حالت ہو جائے گی، ہے نا۔ اور پھر یہ ضروری بھی ہے، جیسا میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں بات رکھی، یہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ
جو لوگ پاپ کرتے ہیں ان کو ان کے پاپ کی، ان کے گناہ کی پوری پوری سزا دینا ممکن نہیں ہوتا۔ اور دنیا کی عدالت میں ہم جانتے ہیں کہ انصاف اندھا ہوتا ہے نا، تو جو دلائل، جو ثبوت، جو پرمان کورٹ میں پیش کیے جاتے ہیں تو اس کے آدھار پر فیصلہ ہوتا ہے۔ تو کئی بار جو مجرم ہوتے ہیں وہ باعزت بری ہو جاتے ہیں، اور جو معصوم ہوتے ہیں وہ ان کو سزا مل جاتی ہے۔ اور پھر ہم دنیا میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یعنی جج بھی ایک انسان ہے، وہ بھی کرپٹ ہو سکتا ہے، وہ بھی بک سکتا ہے، وہ جانتے بوجھتے جو ہے مجرم کو باعزت بری کرتے ہیں، اور جو معصوم ہوتے ہیں وہ یا مظلوم جو ہوتے ہیں وہ ان کو سزا دے دیتے ہیں، ان کو دوشی ٹھہراتے ہیں۔ یہ سب یہاں ممکن ہے نا، لیکن وہاں پر تو ہوگا پورا پورا انصاف۔ سب سے بڑا جو نیائیکاری ہے وہ ہمارا پرمیشور ہے، وہ ہمارا اللہ ہے، وہ آخرت میں یہ نیائے کرے گا، اور پھر جو دوشی ہوں گے ان کو پوری پوری سزا وہاں پر دی جائے گی۔ تو جی ساتھیو، یہ تصورات، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر جو جنت کا تصور ہے نا، پیراڈائز کا، جو سورگ کا جو تصور ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا آئندہ جمعے میں انشاءاللہ، اللہ نے اگر موقع دیا تو آپ لوگوں سے اس بات کی گزارش ہے کہ اس کانسیپٹ کو پھر اگر آپ سمجھ رہے ہیں ہے نا، تو پھر اس کا اثر اپنی ذات پر سب سے پہلے، اور پھر ہے نا دوسروں تک پہنچا کر اس بات کی ہم کوشش کریں کہ اویئرنیس بڑھے، لوگ اپنے آپ کو با اخلاق ہے نا بنانے والے لوگ بن جائیں، ہے نا، سیلف کنٹرول۔ کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے نا، وہ ایور لاسٹنگ زندگی ہے، اور پھر اگر وہاں ناکام ہو گئے تو ہے نا بہت لمبے عرصے تک، یا پھر ہمیشہ ہمیشہ نرک میں کہیں ہمیں ڈال دیا جائے گا، وہاں ابدی سزا ہمیں ملے گی۔ تو اس سے بچنے کے لیے انسان پھر کیا کرے گا؟ یہ برائیوں کو انہیبٹ کرنے والا ہے نا یہ فیکٹر بنتا ہے۔ تو یہ چیز کو ہم خود یعنی کہ اس پر عمل کریں اور پھر لوگوں تک پہنچائیں۔ اور پھر جو دوسری بات جو میں ہر بار آپ سے کہتا ہوں کہ دیکھیے، یہ تصور کسی ایک آسمانی کتاب کا نہیں ہے نا، اللہ کا دین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین رہا ہے نا۔ ذالک الدین القیم، اللہ نے بار بار جو قرآن میں کہا ذالک الدین القیم، وہی سناتن دھرم، وہی دین جو ہمیشہ سے قائم ہے نا، وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو جب دین ایک ہی ہے تو پھر تعلیمات بھی ایک ہونی چاہیے۔ اور بار بار جب ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن مجید سے ذرا پیچھے ہے نا جا کر ہسٹری کے اندر، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ 2000 سال پرانی جو بائبل ہے تو اس میں بھی وہی بات ملتی ہے، اور پھر ہزاروں سال پرانی یعنی 5000 سے زیادہ سال پرانی جو گیتا ہے اس کے اندر بھی پھر وہی تعلیم مل رہی ہے نا۔ تو یہ الگ الگ جو ہم گروہ بن چکے ہیں ہے نا، اور ان گروہوں میں آپسی جو تکرار ہے، جو دشمنی ہے، جو نفرتیں ہیں ہے نا، وہ ختم ہو جائیں گی جب ہم سمجھیں گے کہ ارے بھائی جو شکشائیں ہیں، جو تعلیمات ہیں، وہ ایک ہے نا۔ تو اس نیت سے بھی انسانوں کو آپس میں جوڑنے کی نیت سے ہے نا، بھائیوں کو آپس میں اپنے دوسرے بھائیوں سے ملانے کی نیت سے بھی اس بات کو سمجھنا اور پھر دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اس خواب میں ہے نا، بھارت کو وشو گرو بنانے کے خواب میں اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے، اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے ہے نا، اور نیکیوں کی طرف لپکنے کی اور بھلائیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھیں سنتیں پڑھیں۔